السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کوئی بچہ آپ کے پاس ہے تو اسے دور کر رہے اور اللہ کا نام لے کے سب سے پہلے تو یہ اسٹوری سنیں اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ اسٹوری ایسی ہے کہ ایک لڑکی تھی اسٹوڈنٹ، جو کہ وہ اکلوتی ماں باپ کی بیٹی تھی۔ تو اس میں کیا تھا کہ یہ لڑکی جو تھی اسکول میں پڑھتی تھی اور ایگزام کا وقت چل رہا تھا اس وقت، تو یہ لڑکی ہمیشہ کمرے میں بیٹھ کے تو اپنا پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن لڑکی نے دیکھا کہ اس کے پلنگ کے پاس کچھ لیٹر پڑا ہوا ہے، تو اس نے اٹھا کے وہ پڑھا۔ اس میں ایک پیار پریم بھری کہانی لکھی ہوئی، اور پیار کرتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لیکن لڑکی نے کہا یہ کہاں سے یہ لیٹر آیا؟ پہلے تو اس کو یہ پتا کہ یہ لیٹر کس نے کہا، شاید کسی نے ڈال دیا ہوگا یا رکھ دیا ہوگا میرے پاس یہاں، یعنی کوئی گھر میں تو ہے نہیں سوائے ان کی مام تھی اور ڈیڈ۔ لیکن اس نے کہا دیکھتی ہوں۔ ایسے کہ آتے گئے دن، آتے گئے ایسے دن کہ وہ اس لڑکی نے وہ لیٹر جمع کر لی کافی، لیکن وہ لڑکی پاگلوں کی طرح پیار کرنے لگی۔ لیکن ایک دن اس نے اس لڑکی کو لیٹر میں بولا تم کھڑکی کے پاس آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر دوبارہ مجھ سے فلانی بازار میں جگہ میں ملنا۔ اس لڑکی نے دیکھا، اس کو کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکی نے اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تم سے ملوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا تو میں رات کو آؤں گا، تم سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ کہاں ملنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری مام اور ڈیڈ جاگ جائیں گے، میں دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس نے کہا دروازہ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں تمہارے کمرے میں ہی ملوں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چپ کر گئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دروازے سے نہیں آئے گا، تو کیسے آئے گا یہ؟ تو اس نے اسے کہا کہ تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، میں وہاں موجود ہوں گا۔ وہ آیا، اس نے بتایا اس کو کہ فلان جگہ ہے، ادھر آنا۔ بات کرتی ہنس رہی تھی، لیکن اس کی مام نے جب دروازہ کھولا تو پوچھا تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی مام کسی سے بھی نہیں، میں تو اپنا سبق یاد کر رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں، تو پھر کل اس جگہ پہ ملیں گے۔ کل وہ بازار گئی اپنی مام کے ساتھ، کہنے لگی مجھے کچھ چیزیں چاہیے اسکول کے لیے، فنکشن ہے، مجھے ڈریس چاہیے اسکول کے لیے۔ اس نے کہا، اس کی مام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کی مام نے جب کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو وہ ڈریس دلا دوں گی، تو لیکن وہ کھڑا رہا۔ اس نے اس کو دیکھا، وہ اس کے قریب گئی، اس نے اس کے ہاتھ میں لیٹر رکھا۔ جب لڑکی نے لیٹر کو دیکھا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ تو لڑکی شاید کہنے لگی شاید اس کی مام کی ڈر سے وہ غائب ہو گیا۔ تو لڑکی واپس آ گئی گھر میں لیٹر لے کے۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اب ہم ملیں گے، اب ہم کوئی دور نہیں کر سکتا، اور ایسی سی باتیں تھی کہ ہم ملیں گے ہمیشہ، میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، ہم شادی کر لیں گے، یہ۔ تو ایک دن لڑکی نے کہا کہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بہت دیر ہو جاتی ہے، تو مجھے کالج جانا ہوتا ہے، تو ڈیڈ آپ مجھے لے کر دو کار کہ میں آتی جاتی رہوں آسانی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا شاید اس سے ضرورت ہوگی، چلو دے دیتے ہیں کار۔ تو انہوں نے اس کے مام اور ڈیڈ نے اسے کار دلوا دی۔ تو کار دلوائی تو وہ لڑکی روزانہ 10 بجے 12 بجے یہ رات کو، انہوں نے کہا کالج ہے، یہ کیا ہے، یہ کہ کلب میں جا رہی ہے یا کہاں؟ ان کو شک پڑا۔ انہوں نے اس کی کزن کو بولا تم اس کو فالو کرو، یہ کہاں جاتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو کہا کہ اپنی کزن کو کہ تم کالج جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جا رہی ہوں۔ ایک دن آئی اس کی کزن تو کہنے لگی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، تم کسی سے پیار کرتی ہو، کسی سے بات کر، حالانکہ وہاں سیل فون نہیں تھا اس زمانے میں، نہ کچھ تھا۔ تو یہ ایسی باتیں صرف وہ خط میں دیتا تھا، اور وہ سیل فون بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی موبائل وغیرہ یا کچھ انٹرنیٹ یا کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دکھاؤ وہ لیٹر جو وہ لڑکا تمہیں بھیجتا ہے۔ جب اس کی کزن نے کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ لیٹر خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ اس نے کہا تم مجھے ایسے چڑھانا چاہتی ہو، مجھے نفرت دلانا چاہتی ہو کہ تم جلتی ہو، اور یہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی روزانہ گھر لیٹ آئے، پھر اس کی کزن نے اس کو فالو کیا۔ جب اس کی کزن نے فالو کیا تو یہ گھر میں گھستی ہے جو بہت بنجر اور پرانا گھر ہے۔
دو سٹوری کا گھر تھا اور بہت پرانا اور بنجر پرانا گھر تھا وہ. تو کیا ہوا، اس گھر میں یہ گھستی ہے تو یہ نہ اس میں کوئی روشنی ہے، چھوٹا سا ایک ٹمٹماتی بتی جل رہی تھی. وہ اس کی کزن نے جب دیکھا کہ وہ اندر گئی ہے، اس نے اپنا ڈریس چینج کیا ہے، کپڑے بدلے ہیں، اور وہ جا کے بیڈ پہ لیٹ گئی ہے اور باتیں کر رہی ہے اور ہنس رہی ہے اور کسی کو حق کر رہی ہے. وہ ویسے ہی الٹے پاؤں چلی آئی واپس. اس کی مام کو لے کے جاتی ہے تو آ کے بتاتی ہے، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ جلدی سے فون کرو کہ اس کا ڈیڈ جائے اور دیکھے کہ کیا ماجرا ہے. لیکن اس کے باپ نے کہا میں کسی کو لے کے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں. لیکن جب محلے والوں سے پوچھا اس کے ڈیڈ نے، تو محلے والوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جگہ جو ہے کئی عرصے سے بند پڑی ہے، یہ تو کوئی آسیب زدہ گھر ہے، یہ تو کوئی پرانا گھر ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آپ کہہ رہے کہ آپ کی لڑکی آتی، روز ایک کار کھڑی ہوتی، کوئی اندر جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں تو یہ ہم تو اس گھر کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، نہ پھٹکتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسا گھر ہے. اور یہ اسٹوری بتانے لگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے باپ نے دل اپنا مضبوط کر کے جب اندر قدم رکھا تو دیکھا مٹی سے بھرا ہوا گھر، فرنیچر پورا تھا اس گھر میں، مٹی کا گھر. نیچے ایک فرسٹ فلور تھا اور سیکنڈ فلور پہ جاتا دیکھتا اس کی بیٹی کی ہے. جا کے جب دیکھتا وہ ہال اور وہ منظر کہ میری بیٹی اور ماں باپ اور کزن یہ تینوں جاتے دیکھتے کہ یہ میری بیٹی. اس نے کہا کہ لڑکی کی ماں نے بولا کہ آپ چپ کر جائیں، اس وقت آپ کچھ نہیں، آپ الٹے پاؤں لوٹ جاتے ہیں. کل یہ جب آئے گی تو ہم اس کے لیے کوئی لا دیں گے، کوئی شیخ وغیرہ ہے مولوی پڑھنے والا، ہم اس کو ساتھ لائیں گے اپنے. اس نے جا کے جب یہ ماجرا ایک مولوی کو بتایا، مولانا کو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ معاملہ کچھ گمبھیر لگ رہا. تو جب یہ معاملہ اس نے کہا کہ گمبھیر لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کہاں جاتی ہے، کیا کرتی. جب مولوی نے جا کے دور سے دیکھا وہ لڑکی اس سے باتیں کر رہی ہے، اس سے حق کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے. اس نے کہا مجھے نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھنا ان کے پورا کا پورا خاندان یہاں بس رہا ہے، تو اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کی وہ ہم پہ اٹیک کر دیں گے. تو آپ ایسا کرو کہ مڑ جاؤ، ہم کار میں بیٹھتے، جب یہ آئے گی، یہ گھر کی طرف آئے گی تو یہ ہم اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کو گھر تک لے جائیں گے. جب گھر میں داخل ہوئے گی ہم اسے پکڑ لیں گے لڑکی کو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ لڑکی گئی. اس مولانا نے گھر میں اور بھی ان کے رشتہ دار تھے، ماموں وغیرہ، انہوں نے پکڑ لیا، اسے پکڑا اور مولوی نے پڑھنا شروع کیا. اس نے اتنا اونچا اونچا اچھلنا شروع کر دیا، قابو نہیں آ رہی تھی، چلائی، چیخی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے کیا چاہیے تمہیں، مجھے جانے دو، میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، جو میرا شوہر ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. تو انہوں نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد وہ لڑکی روتی روتی چلاتی چلاتی ایک دم سے وہ گر جاتی ہے. جب وہ گر جاتی ہے تو اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو، یہ بے ہوش ہے، آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ اٹھے گی تو اس کے پانی پلا دینا. اور اس کے اوپر اس مولانا نے یہ پانی اس کے اوپر پھینکا اور اس کو کہا کہ اس کے اوپر قرآن اور سورۃ البقرہ آن کر دو کہ یہ لگی رہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے. لڑکی ہوش میں اٹھتی تو لڑکی کہتی میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے. پھر اس نے ساری سٹوری مولانا کو بتائی کہ ایسے. اس نے کہا بیٹا تم ایسے ایسے جاتی تھی. اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، کوئی ایک آدمی تھا، لڑکا تھا، میں اس کے ساتھ جاتی تھی اور یہ ساری سٹوری اس نے بتائی. اس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا وہ کیسے آیا میرے قریب، کیسے وہ اندر آیا، وہ کیسے اس نے مجھے دیکھا، یا اس نے مجھے بازار میں دیکھا، اسکول جاتے وقت دیکھا، یا اس نے مجھے کمرے میں آ کے دیکھا، یا میرے کمرے سے گزر رہا تھا کھڑکی سے دیکھا، یا کچھ ایسی بات تھی. تو اس نے کہا کہ تم ابھی صحیح ہو، اب کچھ بھی نہیں ہے. اور جب اس نے لیٹر لا کے دی ہے تو دیکھا تو لیٹر سفید پیپر تھے. لیکن اس نے کہا میں پہلے یقین نہیں کرتی تھی اس بات کو، لیکن آج، اس نے کہا آج تم بچ گئی ہو، لیکن کبھی ایسی غلطی مت کرنا. اور وہ چلاتا چلاتا اس گھر سے وہ آیا اور اس گھر کی چیزیں توڑ کے اور بلب وغیرہ سارے فانوس وغیرہ توڑ کے، اور اس نے غصے میں توڑ کے وہ چیزیں گھر کی بھاگ گیا. وہ نظر نہیں آیا لیکن گھر کی چیزیں ٹوٹی اور لائٹ وغیرہ ٹوٹی اور وہ نظر بھی نہیں آیا. لیکن اس سے ہمیں یہ سیکھن ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی ویسی چیز ہو تو اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے. اور یہ شکر کرو یہ لڑکی خوش قسمت تھی جو بچ گئی.
تو ورنہ وہ پورا کا پورا خاندان اس کو قید کر لیتا، زندگی بھر کے لیے اسے انڈر گراؤنڈ کر لیتا. وہ جو نہ انسانوں میں تھے اور نہ کسی، وہ صرف ایک اور مخلوق تھی جو اس لڑکی کو، اس نے اس کو سمجھایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. مولانا نے بولا کہ یہ تم کوئی اور مخلوق ہو، یہ انسان ہے، اور ایسے ایسے، لیکن وہ غصے میں گھبرا کے اور چیزیں توڑ کے گھر کی چلا گیا. پھر وہ لڑکی علاج کچھ 1 مہینے تک کی. اب وہ لڑکی اچھی ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اب وہ ایجوکیشن بھی اس نے مکمل کر لی، اس کی شادی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہو گئے. لیکن یہ کہانی اس کی زندگی میں ایک ایسا کڑوا سچ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو دیکھتی تو سمجھاتی کہ ایسے مت کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بازاروں میں کھڑے ہوئے جو اشارے کر رہے ہیں وہ انسان نہ ہوں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ یکم فتنۃ الاسواق، اسواق میں فتنہ ہوتی ہے کہ بازاروں میں دیکھ کے لڑکیوں کو انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن ہمیں استغفار کرنا چاہیے ہمیشہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر چیز ایسی سے بچنا چاہیے ہمیں. اور اللہ سے یہی دعا کرتے کہ ہماری بچیوں کو محفوظ رکھے اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے. کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو انسانی روپ میں آتی ہیں، وہ لڑکوں کو ایسے ہی پھانس لیتی ہیں. یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں ہر چیز ہو سکتی ہے. اور وہ تو پرانا زمانہ تھا جہاں سیل فون بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ جو زمانہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ زمانہ اس سے بھی خطرناک ہے. کہ ابھی تو بازاروں میں ہر جگہ بیابان جگہوں پہ ہر جگہ جا کے بیٹھتے ہیں بچے، سمندروں کے کنارے رات کو بیٹھتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ مخلوق اس وقت نکلتی جب رات ہوتی ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ اللہ سے اپنی اولاد کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہماری اولاد یا ہمارے کہنے میں ہو اچھی ہو، ان کو اچھی تربیت دیں اور ان کو رات کو جاگنا بند کر دیں ان کا. اور رات کو جو گھر سے باہر نکلتے ہیں ان بچوں کو، اور کیونکہ میرے بھی بھائی ہیں، میرے بھی بھتیجے ہیں، اس لیے میں سب کے لیے اچھا چاہوں گی. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. آج کے لیے یہ کہانی ادھر ختم ہوتی ہے. اللہ حافظ. نیکسٹ کہانی کے ساتھ ملیں گے. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، 14 اگست کی خوشی میں تو کم سے کم لائک دے دیجئے، کیونکہ ابھی تک وہ جو سٹوریز بھیجی ہیں میں نے، آپ نے 1 لائک بھی نہیں دیا، صرف کچھ ویوز آئے. تو پلیز آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی کم از کم 1000 تک تو ہوں لائک اور سبسکرائب پلیز. اوکے بائے. نیکسٹ سٹوری میں ملیں گے. اللہ حافظ.